حکومت اس وقت کہہ سکتے ہیں ہم بڑے آسانی سے کہ بڑی طاقتور پوزیشن میں ہے دنیا بھر میں، الحمدللہ جس طرح سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے. یہ وقت ہے کہ اپوزیشن پر بھی سر سختیاں ذرا کم کی جائیں، ان پر بھی ہولہ ہاتھ رکھا جائے، سیاسی استحکام کو ممکن بنایا جا سکے اور اپوزیشن کو سیاسی سپیس ذرا ان کے لیے بھی کریٹ کی جائے. اختیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ حکومت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اس وقت وہ فتوحات کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. ایک حملہ ہوا تھا پاکستان پر مئی میں، اور پھر 10 مئی کو آپ نے جو اس کا جواب دیا، اپریل سے جو کہانی انہوں نے شروع کی اور پھر آپ نے جو 10 مئی کو اس کا جواب دیا ہے، تو وہ سلسلہ الحمدللہ پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے اپنے شباب کے ساتھ وہ جاری ہے. پھر ایران پہ جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس میں جو آپ کا کردار رہا وہ شاندار تھا، اور وہاں سے پہلی بار، حالانکہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے ڈسٹینسز رہے ہیں، وہاں سے دل پاکستان اور شکریہ پاکستان کے نعرے بلند ہوئے. پھر قطر کا واقعہ بھی ریسنٹلی ہے، ہفتہ پہلے پرانی بات ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ قطر چلے گئے. وہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم امہ کی امامت کا ایک آغاز کرنے کا، ایک باب کا آغاز کر دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم کی جوڑی جو ہے، اللہ سلامت رکھے، وہ الحمدللہ وہ پاکستان جس کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی تھی، جس کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، دیوالیہ ہو جائے گا، صومالیہ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، وہ پاکستان اب الحمدللہ سر اس کے بالکل برعکس جو کچھ ہو رہا ہے وہ باعزت پاکستانی انتہائی خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح سے رکھے. مجھے فرمائیے اختیار صاحب کچھ خبریں، جی سر میرا سوال بھی لے لیجئے، ایڈ کر دیجئے گا اس میں. کچھ خبریں چل رہی ہیں MBS کے حوالے سے کہ وہ غالباً اگلے مہینے یا اس کے اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. یہ بڑا اہم دورہ ہوگا سر، اس کو ذرا پلیز کنفرم کیجئے گا. دیکھیں یہ معاہدہ جو اسٹریٹجک معاہدہ آپ نے وہاں پہ جا کے کیا ہے وزیر اعظم نے سعودیہ میں، اس میں 5 مسلم ممالک اور تیار ہیں شامل ہونے کے لیے، ایک نان مسلم ملک بھی اس میں تیار ہے. اور یہ صرف اسٹریٹجک معاہدہ نہیں ہے، جیسے کسی بڑے مرض کی دوا ہوتی ہے، علاج شروع ہوتا ہے تو چھوٹے مرض خود ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی اکانومی کی بڑی گروتھ ہو جائے گی، آپ کی بڑی اسٹیبلٹی آ جائے گی. انویسٹمنٹ جو ہے، ابھی آپ ابو ذر شاد صاحب سے پوچھ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس ڈبل دین سی پیک. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. MBS کا دورہ بھی ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی ایک اور دورے میں وہاں پر جا رہے ہیں، اور MBS کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ ایک بہت بڑا وفد جو بزنس کمیونٹی کا ہے وہ بھی آ رہے ہیں. وہ پھر یہاں پر اعلان کریں گے کہ مطلب پاکستان میں وہ کس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہتا. وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے پروگرام منعقد ہوگا، اور وہ بہت کچھ ہے، بڑا کچھ ہے. آپ سمجھ لیں کہ پاکستان بننا ایک بڑی نعمت تھی، اللہ کا ایک بڑا تحفہ تھا. اس کے بعد ایک متفقہ آئین بنانا ایک بڑا ایک کارنامہ تھا. پھر اس کے بعد ایٹمی پروگرام، پھر ایٹمی دھماکے، اور اس کے بعد پھر انڈیا کو شکست دینا. MBS کے دورے کے حوالے سے جی اختیار صاحب، آپ نے MBS کے دورے کے حوالے سے کنفرم کیا کہ وہ دورہ کریں گے، اور یہ غالباً نومبر میں ہونے جا رہا ہے دورہ. I hope جی انشاءاللہ it's going to be held in November. اور یہ دورہ جو ہے یہ کوئی معمولی دورہ نہیں ہے. وہ دورہ ہوگا جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے نا، وہ اس وقت صرف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ صرف مسلم امہ کی آنکھ کا تارہ نہیں بنے. وہ اس وقت پوری دنیا کے کیمرے ان پر فٹ ہیں، ان پر، فیلڈ مارشل پر، پاکستان پر، پاکستانی عوام پر، ہمارے مستقبل پر. جو MBS کا دورہ ہوگا وہ پوری دنیا کی میڈیا کی لیم لائٹ اور اس کا مرکز بنا ہوگا. اس کے بعد جو بالکل درست بات اختیار صاحب. اب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، تو جو میرا سوال تھا نا میں اس پہ ضرور بات کروں گی کہ ہم جب اتنی کامیابیاں اور اتنی ترقیاں ہم سمیٹ رہے ہیں، سب کی نظریں ہیں ہمارے پرائم منسٹر پر، ہمارے چیف صاحب پر، تو پھر ایسی سچویشن میں تھوڑا سا اپوزیشن کے لیے بھی ذرا کچھ اسپیس کریٹ ہو جانی چاہیے کہ جب کوشش کی گئی ہے وہ بے سود رہا ہے نا. اختیار ولی خان صاحب، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس کا افغانستان پر کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ جو فیصل صاحب بات کریں انگیجمنٹس کی، تو ابھی یہ چین نے بھی تو ایک کوشش کی تھی، لیکن طرز حکومت جو طالبان حکومت کا ہے وہ نہیں بدلا. تو کیا سعودی انفلوئنس کام کرے گا آپ کو لگتا ہے؟
دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو فیصل بھائی نے بات کی ہے نا کہ افغانستان کا کیس جو ہے وہ دیٹس اے کمپلیکیٹڈ کیس، وہاں پر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ خود افغان حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں وہاں پر افغانستان ایک ایسی چیزوں کو کچھ چند چیزوں کا مرکب بن گیا ہے کہ وہاں پر مختلف ممالک نے اپنی اپنی آرگنائزیشن لانچ کر کے رکھی ہے جو وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں ساری نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی بات درست ہے، آپ کے سوال اور آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے اس کے آپ کو اور بڑے دور رس نتائج جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے امن سمیت، اور افغانستان کے ساتھ آپ کے جتنے معاملات ہیں مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، صرف تعلقات نہ ہو، اچھے تعلقات ہوں، صرف امن نہ ہو بلکہ امن سے بڑھ کے تعلقات، ایک بہتر رشتے کے تعلقات ہوں، لیکن وہاں سے افغان سرزمین کا پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہونا وہ ایک قابل مطلب اس پہ بندہ کیا کہے، وہ کوئی اچھی بات نہیں، بہت افسوس ہوتا ہے اس کا، اور اس بات کا جو ہے کئی بار ان کو شکایت بھی کر چکی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پچھلے دنوں تو وزیر اعظم صاحب نے پھر بڑا واضح طور پر کہہ دیا نا کہ پھر آپ سلیکٹ کر لیں، آپ چوز کر لیں، یا دہشت گردوں کو چوز کر لیں یا پھر آپ پاکستان کو چوز کر لیں، کیونکہ پھر آپ نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ اب اختیار صاحب اب ذرا تھوڑے سے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے نا کوئکلی ذرا پولیٹیکل ایشوز کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے اطلاعات اور خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے پیمپ سے اپنا ٹیسٹ یا علاج وغیرہ کروانے سے انکار کر دیا، از اٹ ٹرو سر؟ اچھا، میری نالج میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، ورنہ میں ضرور اس پہ کامنٹ کرتا، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کی مرضی، اگر وہ کسی اور اسپتال سے کرانا چاہتی ہے تو شاید اسی لیے انہوں نے انکار کیا ہوگا، لیکن ان کو تو وہ تمام فیسلٹی، ایسی کوئی خاص بیماری تو، اور اگر وہ کروانا چاہتی ہیں تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کو؟ میرے خیال میں بشرا بی بی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہوا تو حکومت کوئی اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی، یہ ان کا بنیادی رائٹ بنتا ہے، ضرور وہ فیسلٹیز ان کو دی جائیں۔ نا صاحبہ، اختیار صاحب لاسٹ کامنٹ، بالکل وقت ختم ہو گیا سر، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی جو ٹرین ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے، جو بس ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے، جو جہاز ہے وہ بھی فلائٹ جو ہے جا چکی ہے، یہ پلیٹ فارم پہ رہ چکے ہیں۔ اب ان کو اس طرح مذہبی کارڈ اور اونٹ پٹانگ کی حرکتیں، کبھی مشن نور کی، کبھی کچھ اور کبھی اسی طرح کی باتیں اختیار صاحب مجھے یاد ہے 2019 میں 20 میں آپ لوگوں کے لیے کی جاتی تھی، لیکن آج دیکھیں آج پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں بیدار ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔